اب ہم یہاں پر یہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ 2 طول بلد یعنی 2 جی پی ایس کے جو نیچے والے کوآرڈینیٹس نمبر ہوتے ہیں جب الگ الگ ہوں تو ان کے درمیان ہم کس طرح جو ہے معلوم کرتے ہیں. یہاں پر جیسے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی نون ٹائم، یعنی کراچی کے اندر 12:30 بجے سورج جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر آ جائے گا. اور کراچی کا یہ جی پی ایس کا کوآرڈینیٹس نیچے لکھا ہے میں نے ای کے ساتھ، یعنی مشرق میں 66 ڈگری طول بلد، 66 ڈگری 00 منٹ اور 00 سیکنڈز کوآرڈینیٹس جی پی ایس کے. تو اس نمبر پر جو ہے یہ سورج بالکل 12:30 بجے سر کے اوپر آ جائے گا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 60 درجے پر جو علاقہ ہوگا یا جو شہر ہوگا، جو مقام ہوگا، وہاں پر سورج کس وقت پہنچے گا، ان کے سر کے اوپر کب آئے گا. تو ہم سب سے پہلے اس کا فاصلہ دیکھیں گے، ڈگری اس کا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 60 اور 66 کے درمیان 6 ڈگری کا فاصلہ آ رہا ہے. اور چونکہ پیچھے ہم نے جانا تھا کہ سورج مشرق سے مغرب جو ہے اپنا سفر جاری رکھتا ہے، تو پہلے وہ 66 ڈگری پر آئے گا اور پھر جو ہے وہ کم ہوتا ہوتا 60 پہ آئے گا، پھر یہ اور کم ہوتا ہوتا 0 ڈگری پرائم میریڈین یعنی عالمی خط زوال تک یہ آ جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جب 66 ڈگری یعنی کراچی میں 12:30 بجے سورج سر کے اوپر آ گیا تو 60 ڈگری پر کب پہنچے گا. ہم نوٹیکل ایلمینک کتاب کے اندر یہاں جب ہم نے دیکھا تو یہ 60 ڈگری جو ہے یہ 24 منٹ میں طے کر رہا ہے سورج، کہ 6 ڈگری جو ہیں 24 منٹ لگیں گے اس کو آگے پہنچنے میں. ہم کیا کریں گے، یہاں پر 6 ڈگری کا حساب لگائیں گے کہ 6 ڈگری میں سورج کتنا آگے نکل جائے گا. یہاں جیسے 12:30 کراچی کا ٹائم لکھا ہوا ہے، 12:30 اس میں ہم یہ والا ٹائم جمع کریں گے جو دا نوٹیکل ایلمینک کتاب کے اندر دیا ہوا ہے کہ 6 ڈگری کے اندر سورج 24 منٹ اپنا سفر مزید آگے کر لے گا. اس کو ہم اس میں جمع کریں گے 0 گھنٹہ اور 24 منٹ. تو یہ ہمارے پاس ٹائم نکل کر آ گیا 12:54. یعنی جب سورج کراچی کے 66 ڈگری پر 12:30 بجے پہنچ رہا ہے تو اس کو 60 ڈگری طول بلد تک پہنچنے میں یہ اس کو لگ جائیں گے 12:54. تو بالکل اس ٹائم جو ہے یہ سورج اس ڈگری پر پہنچ جائے گا 60 ڈگری طول بلد تک. اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں 12:30 بجے جو ہے 66 ڈگری پر سورج سر کے اوپر آئے گا، لیکن جب ہم نے معلوم کیا کہ ہمارے سر کے اوپر سورج جو ہے وہ 1:30 بجے آیا ہے، 1:30 پر ہمارے سر کے اوپر آیا ہے، تو اب ہم اس ڈگری سے کتنا دور ہیں. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب 66 پر ہوں تو 12:30 بجے سورج ہمارے سر کے اوپر آ جانا چاہیے، لیکن سورج جو ہے وہ بالکل 1:30 بجے پاکستانی گھڑی کے مطابق 1:30 بجے ہمارے سر کے اوپر آیا. اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہم اس ڈگری سے کتنا دور ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ 12:30 سے لے کر 1:30 بجے تک کا جو وقفہ ہے یہ ہم معلوم کرتے ہیں. تو 12:30 سے لے کر 1:30 بجے تک تقریباً یہ 60 منٹ بنتے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ. اور چونکہ ہم نے جان لیا ہے کہ 1 گھنٹے میں سورج 15 ڈگری آگے نکل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 66 میں سے مزید 15 ڈگری کم کرنا پڑے گا. تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر 66 میں سے جب ہم نے اس میں سے 15 کم کیا تو ہمیں جواب ملا 51، یعنی 51 ڈگری 00 منٹ اور 00 سیکنڈ. جب کراچی میں 12:30 بجے سورج 66 ڈگری پر پہنچے گا تو 51 ڈگری پر سورج 1:30 بجے پہنچے گا. تو جو بھی ٹائم ہو پاکستانی گھڑی کے مطابق جو وقت ہم نے دیکھا ہے
کہ سورج اس وقت ہمارے سر کے اوپر آنا چاہیے، لیکن وہ اس وقت سے اتنا جلدی یا اتنا بعد میں آیا ہے، تو اس کے مطابق ہم دا نوٹیکل ایلمینک کا جو وہ صفحہ آپ کو دکھایا تھا اس کے مطابق ہم کیلکولیشن کر کے یہ ٹائم یا ڈگریز ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں سورج 12:45 اور 15 پر ہمارے سر کے اوپر آیا، یہ 66 ڈگری پر، تو یہ 30 ڈگری 50 منٹ اور 30 سیکنڈ جی پی ایس کے نمبر پر کب پہنچے گا یہ سر کے اوپر سورج، اور جب 3 بجے سر کے اوپر آیا ہے سورج پاکستانی وقت کے مطابق، تو ابھی کون سی ڈگری پہ سورج چل رہا ہے۔ تو یہ آپ جو ہیں کمنٹ کے اندر یہ حل کر کے مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا۔ مزید یہ کہ یہ نوٹیکل ایلمینک کا جو صفحہ ہے میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک جو ہے وہ ڈال دوں گا اس صفحے کی، اور پوری دا نوٹیکل ایلمینک جو ہے اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔